أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اصحاب قرآن اور دور حاضر کے چیلنجز کے موضوع پر جو ہے ہماری بہت سی بہنیں جو ہے وہ بات کر چکی ہیں، تو آج انشاءاللہ تعالی ہم حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں جو ہے وہ دیکھیں گے۔ اور میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آپ بالکل صاف آواز آ رہی ہے، آپ بات کریے۔ تو سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ نبی اور رسول کے معنی کیا ہیں۔ نبی کے معنی ہیں بلند مرتبے والا، اور رسول کی اصل جو ہے وہ رسالہ سے ہے، جس کے معنی ہیں نرمی، آہستگی اور سبک روی سے چلنے اور آگے بڑھنے کے ہیں۔ علماء کے نزدیک یہ بات معروف ہے کہ رسول نبی کے مقابلے میں زیادہ وسیع مفہوم کا حامل ہے، چنانچہ ان کے بقول رسول وہ نبی ہے جسے شریعت دی جائے۔ یوں ہر رسول نبی ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں۔ اور یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن حکیم میں انبیاء کے جو قصے آئے ہیں، ویسے تو آپ دیکھیے کہ 1,24,000 انبیاء ہیں، لیکن چند ایک انبیاء کے قصے آئے ہیں، تو یوں لگتا ہے کہ یہ قصے بیان کرنے کی دو بڑی وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کوئی قوم جو ہے وہ کس خاص گناہ کی وجہ سے تباہ ہوئی ہے، اور دوسری ہم یہ بھی دیکھتے ہیں اگر قرآن حکیم کا ہم مطالعہ کریں تو لگتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے معاشرے کو تبدیل بھی کرنے آئے تھے، اس کے ہر شعبے کو تبدیل کرنے آئے تھے، اور رہتی دنیا تک کی انسانیت کو تبدیلی کا طریقہ بھی بتانے آئے تھے۔ اور ظاہر ہے کہ تبدیلی لانے کے لیے آپ سب کو پتہ ہے کہ بڑی محنت کی ضرورت ہوتی ہے، تو بہت ساری آزمائشوں سے گزرے۔ تو یوں سمجھ لیں تھوڑا سا کہ جیسے مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منزل اگر 200 کلومیٹر دور ہے، تو باقی انبیاء جو ہیں ان کی منزل جو تھی کسی کی 5 کلومیٹر، کسی کی 10 اور کسی کی 15، اور بس اسی طریقے سے تھی۔ یہ یوں ہی سمجھ لیجئے کہ جیسے جب انسانوں کی تعداد تھوڑی تھی، وہ خاندانوں میں تھے، تو تھوڑی تھوڑی احکام اللہ تعالیٰ جبرائیل امین کے ذریعے انبیاء تک بھیجتے رہے، اور جب ایک بڑی شریعت کی ہمیشہ کے لیے ضرورت پیش آئی تو پھر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا۔ اور ظاہر ہے کہ یہاں پر آپ کی زندگی میں ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ جتنی بھی مشکلات سے کوئی شخص یا کوئی امت گزر سکتی ہے، وہ ساری مشکلات سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھی گزرے۔ اور انبیاء کے جو قصے بیان کیے گئے ہیں
وہ بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ آپ کی دعوت انقلاب کے اندر جہاں جہاں آپ کو مشکلات پیش آ رہی تھیں، اگر وہی مشکلات سابقہ انبیاء کو بھی آئیں تو وہ آپ کو بتائی جا رہی تھیں کہ دیکھیں فلاں کا معاملہ کیسا تھا اور فلاں کا معاملہ کیسا تھا. آپ اکیلے نہیں بلکہ باقی انبیاء بھی یہاں سے گزرے. تو اسی حساب سے ہم حضرت یونس علیہ السلام کو آج پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بہترین طریقے سے اس کو سمجھنے اور پھر یہاں سے جو بھی سبق ہمیں ملتا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب میں نے ان آیات کو دیکھا تو میں نے قرآن حکیم کی جو نزولی ترتیب کے لحاظ سے صورتیں ہیں اس لحاظ سے اس واقعے کو جو ہے وہ دیکھا. تو جیسے کہ سورہ قلم ہے تو اس میں آیت نمبر 48 تا 50 جس کی آج تلاوت کی گئی ہے. پھر سورہ الانبیاء ہے جس میں آیت نمبر 87 اور 88 میں ذکر ہے، اور سورہ الصفات اس میں 139 سے 148 تک ذکر ہے، اور سورہ یونس جو ہے اس میں آیت نمبر 98 میں ذکر ہے. یوں تقریباً جو ہے یہ کل 16 آیات بنتی ہیں. اور لیکن ان قرآن پڑھتے ہوئے بھی محسوس ہوتا ہے چاہے کسی بھی نبی کا ذکر کتنی ہی دفعہ آیا ہو لیکن قرآن حکیم کا کوئی ایک حرف بھی زائد نہیں ہے. جہاں آپ کو ریپیٹیشن لگتی ہے وہاں پر بھی آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے سبق جو ہے وہ ہمارے لیے رکھ دیے گئے. تو آئیے سب سے پہلے سورہ القلم کی آیت نمبر 48 تا 50 جو ہے وہ اس کو دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں. اس کا تھوڑا سا پس منظر یوں ہے اس آیت کا، جیسے ابھی میں نے آپ کے سامنے بات رکھی ہے کہ یہ سورت جو ہے یہ اس وقت نازل کی جا رہی تھی جب مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شدید ذہنی اذیت دی جا رہی تھی. آپ دیکھیے اگر کوئی شخص آپ اپنی قوم میں صادق اور امین کے نام سے تھے اور پھر آپ کو ایک دم سے کہنا شروع کر دیا نعوذ باللہ کہ آپ کو جنون لاحق ہو گیا، یعنی آپ پر آسیب آ گیا ہے. کبھی یہ کہ آپ نعوذ باللہ پاگل پن کا دورہ پڑتا ہے، کبھی یہ کہ آپ شاعر ہیں، کبھی کہتے کہ کاہن ہیں. تو ظاہر ہے آپ دیکھیں کہ کوئی بھی عقل والا آدمی ہو اور پھر اس کو یہ ساری باتیں اس کی اپنے لوگ قریب کے لوگ جو جن کے سامنے آپ کی اتنی اچھی ریپوٹیشن تھی اور پھر انہوں نے آپ کو کہنا شروع کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس مرحلے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلقین کر رہے ہیں. کس بات کی؟ کہ فصبر، پس صبر کر، لحکم ربی کا، تو اپنے رب کے حکم کا یا فیصلے کا، ولا اور نہ تکن تو ہو کصاحبی، مانند صاحب الحوت، وہ مچھلی والے کی طرح نہ ہو جا. بڑی مچھلی کو حوت کہتے ہیں. تو دیکھیے یہ تلقین کی جا رہی اور پھر اللہ تعالیٰ کیفیت بتا رہے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام جو تھے ان کی کیا کیفیت تھی. تو یہاں پر تھوڑا سا ہمیں ان کے ماحول کو بھی دیکھنا پڑے گا. حضرت یونس علیہ السلام کے کہ ان کا حضرت یونس علیہ السلام کا بائبل میں جو نام ہے وہ یوناح ہے، اور جن کا زمانہ جو ہے وہ 860 سے 784 قبل مسیح کے درمیان ہے. یعنی اندازاً یوں سمجھ لیجیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 700 سال بعد کا ہے زمانہ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 784 سال پہلے کا ہے، اور 76 سال یہ بنتے ہیں آپ کے دور کے. آپ اگرچہ اسرائیلی نبی تھے مگر ان کو اسیریا والوں کی ہدایت کے لیے عراق بھیجا گیا تھا.
اور اسی بنا پر اشوریوں کو یہاں قوم یونس کہا گیا ہے۔ اس قوم کا مرکز اس زمانہ میں نینوا کا مشہور شہر تھا، جس کے وسیع کھنڈرات آج تک دریائے دجلہ کے مشرقی کنارے پر موجود شہر موصل کے عین مقابل پائے جاتے ہیں۔ اور اس علاقے میں یونس نبی کے نام سے ایک مقام بھی موجود ہے۔ اس قوم کے عروج کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ اس کا دارالسلطنت نینوا تقریباً 60 میل کے ایریے میں پھیلا ہوا تھا۔ یہ ہم اس زمانے کے لحاظ سے دیکھیں تو لگتا ہے کہ جو 2-4 اس وقت کی دنیا میں بڑے شہر تھے، ان میں یہ ایک شہر تھا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ وہ یہاں کے لوگوں میں تبلیغ کریں۔ ہاں جی، ہم پڑھ رہے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی مشکل ترین اس دور کے اس مرحلے پر حضرت یونس علیہ السلام کی مثال دی جا رہی ہے کہ آپ صبر کیجئے اور رب کے فیصلے کا، اور صاحب حوت یعنی مچھلی والے کی طرح نہ ہو جائیں۔ اذ نادا، جب اس نے پکارا، یعنی حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو، وَهُوَ مکظوم، تو وہ مکظومیت کی حالت میں تھے۔ اب یہ مکظوم کیا ہوتا ہے؟ یہ اس طرح کی حالت ہوتی ہے آدمی کی کہ اتنا زیادہ آدمی غمزدہ ہو کہ اس غم کی وجہ سے اس کو سانس لینا بھی دشوار ہو، اور بولنا بھی اس کو مشکل لگ رہا کہ کیسے اس قوم کو تبلیغ کروں۔ ظاہرہ مشرک قوم تھی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کس طرح کی ان کی قوم تھی اور کیا کیفیت تھی حضرت یونس علیہ السلام کی۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لولا، اگر نہ انتدرکہو، پاتی اس کو، نعمت یا رحمت میں ربی ہی، اس کی رب کی، یعنی اگر جیسے وہ مچھلی انہیں نگل چکی تھی، کہ اگر رب کی رحمت ان کو نہ پا لیتی یا ان کو تلاش نہ کر لیتی، تو لنوبذا، تو وہ پھینک دیا جاتا، بالعرائی، چٹیل میدان میں، وہو مذموم، اور وہ راندہ درگاہ ہو جاتا، یعنی رب کی درگاہ سے دور پھینک دیا جاتا۔ اور یہی سب سے بڑی بدقسمتی ہے انسان کی۔ فجتباہو، پس چن لیا اس کو، ربہ، اس کے رب نے، فجعلہ، اور شامل کر لیا اس کو، من الصالحین، صالحین میں۔ اب آپ جو ہے وہ اس ساری کیفیت کو دیکھیں جو اللہ تعالیٰ نے، ایک تو انہیں صاحب حوت کہہ کر جو ہے وہ پکارا گیا ہے، کہ ویسے بھی آپ دیکھیں کہ جیسے ہی مچھلی والے کی بات آتی ہے تو ہم سب کا دھیان جو ہے وہ اس خاص معجزے کی طرف چلا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ہے وہ تلقین کی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ آپ صبر کریں، اور اس طرح کا رویہ آپ کا نہیں ہونا چاہیے جو کہ حضرت یونس علیہ السلام کا تھا۔ لیکن ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ ظاہر ہے ان سے غلطی تو ہوئی، لیکن آپ دیکھیے کہ وہ رسول تھے اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے والے تھے، لہذا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو یوں نہیں چھوڑا، بلکہ بتا دیا کہ اگر نہ تلاش کرتی اس کو، نعمت من رب ہے، اس کے رب کی نعمت، تو پھر وہ چٹیل میدان میں جو ہے وہ پھینک دیا جاتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے دین کا کام جو ہے وہ کوئی معمولی کام نہیں، یہ اتنا بڑا کام ہے کہ اس کے لیے بہت اونچے درجے کے صبر کی ضرورت ہے۔ اور صبر کس طریقے کا، صبر کے معنی کیا ہیں؟
دیکھیے صبر کے جو معنی ہیں نا اصل میں وہی شخص بیان کر سکتا ہے جو اللہ کے دین کی منازل کو طے کر رہا ہو، جو اس راستے پر چل چکا ہو جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ ہے، جو اصحاب قرآن کا راستہ ہے۔ تو آج میں جن کا یہاں پر صبر کا مفہوم آپ کے سامنے رکھنے والی ہوں، یہ بھی مولانا محترم کی نے صبر کی تشریح کی ہے، اور واقعی جو ہے یہ کیونکہ وہ خود بھی ان منازل کو طے کر رہے تھے، لہذا ایسا ہی شخص جو ہے وہ صبر کی صحیح کیفیت جو ہے وہ اور اس کا جو طریقہ ہے وہ ہمیں بتا سکتا ہے۔ تو جیسے کہ وہ بتاتے ہیں کہ صبر و استقامت، اس کے ساتھ ایک اور صفت بھی ہے جسے کامیابی کی کلید کہنا چاہیے، اور وہ ہے صبر۔ یہ ایک وسیع لفظ ہے جس کے بہت سے مفہومات ہیں، اور راہ خدا میں کام کرنے والوں کو ان میں سے ہر مفہوم کے لحاظ سے صابر ہونا چاہیے۔ صبر کا ایک مفہوم یہ ہے کہ آدمی جلد باز نہ ہو، اپنی کوششوں کے نتائج فوراً اور جلدی دیکھ لینے کے لیے بےتاب نہ ہو، اور دیر لگتے دیکھ کر ہمت نہ ہار جائے۔ صابر آدمی کی خوبی یہ ہے کہ وہ تمام عمر ایک مقصد کے پیچھے مسلسل محنت کیے جاتا ہے، اور پہم ناکامیوں کے باوجود اپنے کام میں لگا رہتا ہے۔ اصلاح خلق اور تعمیر حیات کا کام ایسا صبر آزما ہے کہ اس صفت کے بغیر کوئی شخص اس سے عہدہ برا نہیں ہو سکتا۔ یہ بہرحال ہتھیلی پر سرسوں جمانا نہیں۔ دوسرا وہ کہتے ہیں کہ صبر کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ اس میں یہ صفت موجود ہو کہ جس راہ کو اس نے سوچ سمجھ کر اختیار کر لیا ہے اس پر ثابت قدم رہے، اور دل کے پورے عزم اور ارادے کی پوری قوت کے ساتھ اس پر بڑھتا چلا جائے۔ صبر کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ آدمی مشکلات اور مصائب کا مردانہ وار مقابلہ کرے، اور اپنے مقصد کی راہ میں جو تکلیف بھی پیش آئے اسے ٹھنڈے دل کے ساتھ برداشت کر لے۔ صابر آدمی کسی طوفان اور کسی سیلاب کے پیڑوں سے شکست خوردہ ہو کر منہ نہیں موڑتا۔ دیکھیں ہم خواتین ہونے کے لحاظ سے ہمارا سب سے پہلا فیلڈ جو ہے وہ اپنا گھر ہے، کہ جب ہم حق کے راستے پر پوری دل جمعی کے ساتھ چلنا شروع کرتے ہیں تو بالعموم سب سے پہلے مخالفت اپنے گھر سے آتی ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہی بات تھی۔ پھر اس کے بعد خاندان والوں سے آتی ہے، پھر اپنے ملنے جلنے والوں کی طرف سے آتی ہے، اور آہستہ آہستہ بہت سے لوگ ہم سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیے بہت ساری محفلوں میں ہمارا آنا جانا نہیں رہتا، بہت سارے رشتے ہم سے چھٹ جاتے ہیں اگر ہم صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنے والے۔ تو ظاہر ہے یہ سارے کام جو ہے وہ دراصل مشکل ہی ہیں، بہت ساری باتیں لوگوں سے جو ہے وہ سننی پڑ جاتی ہیں۔ تو یہ ساری صبر کی باتیں جو وہ بتا رہے ہیں کہ صبر کے مفہوم میں یہ بات بھی داخل ہے کہ آدمی زود رنج اور مشتعل مزاج نہ ہو بلکہ متحمل اور بردبار ہو۔ جس شخص کو اصلاح و تعمیر کا کام کرنا ہو، یعنی معاشرے کی، اور جسے تعمیر کے لیے کچھ نہ کچھ ناگزیر تخریب بھی کرنی پڑے، خصوصیت کے ساتھ جبکہ یہ خدمت اسے مدتوں کی بگڑی ہوئی سوسائٹی میں انجام دینی ہوئی ہو، اسے لامحالہ بڑی گندی اور گھناؤنی اور کمینہ قسم کی مخالفتوں کے ساتھ سابقہ پیشہ کر رہتا ہے۔ اگر وہ اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ گالیاں کھا کر ہنس دے، تانے سن کر ٹال دے، الزام اور بہتان اور جھوٹے پروپیگنڈے کو یکسر نظر انداز کر کے پورے سکون اور جمعیت خاطر کے ساتھ اپنا کام کرتا رہے، تو بہتر یہی ہے کہ وہ اس راہ پر قدم ہی نہ رکھے، اس لیے کہ یہ کانٹوں بری راہ ہے، اور اس کا ہر کانٹا یہ عزم کیے بیٹھا ہے کہ آدمی اور جس طرف بھی جائے چلا جائے مگر اس سمت میں اسے 1 انچ بھی نہ بڑھنے دیا جائے گا۔ اس حالت میں جو شخص ہر کانٹے سے الجھنے لگے وہ کیا پیش قدمی کرے؟ اور صبر کا اس چیز کا نام ہے کہ آدمی کی
ہر خوف اور ہر لالچ کے مقابلے میں راہ راست پر جمع رہے۔ شیطان کی ساری ترغیبات اور نفس کی تمام خواہشات کے لرغم اپنا فرض بجا لائے، حرام سے پرہیز کرے، حدود اللہ پر قائم رہے، گناہ کی ساری لذتوں اور منفعتوں کو ٹھکرا دے، اور نیکی اور راستے کے ہر نقصان اور اس کی بدولت حاصل ہونے والی ہر محرومی کو انگیز کر جائے، اپنی آنکھوں سے دنیا پرستوں کی رونق کے حیات دیکھے اور اس پر ریجھنا تو درکنار، دل میں ادنا سی حسرت تک کو راہ نہ دے، اپنے سامنے دنیا طلبی کی راہیں کشادہ اور کامرانیوں کے مواقع موجود پائے، اور دل کی پوری طمانینت کے ساتھ اس متاع حیات پر راضی رہے جو اپنے مقصد کی خدمت کرتے ہوئے وہ اپنے رب کے فضل سے حاصل کر رہا۔ تو اب آپ دیکھیے کہ اس سے اچھی تو تشریح نہیں ہو سکتی کہ کتنا، اور پھر یہ بھی وہ ایک جگہ پر جیسے کہتے ہیں کہ سید قطب شہید کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ تکلیف تو بعض اوقات اس وقت ہوتی ہے جب اپنے ہی ساتھیوں سے بھی کچھ باتیں سننی پڑ جاتی ہیں، اور اس وقت بھی صبر کیجیے اور اپنی اختلاف رائے میں اتنی دور تک نہ نکل جائیں کہ تنظیم کو جو ہے وہ نقصان پہنچے۔ اور صبر کی بہت بڑی مثال جو ہے وہ پھر ہم اگر دیکھتے ہیں تو ہمیں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملتی ہے کہ سفر طائف کے بعد جب آپ ایک باغ میں رکتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، تو دیکھیے کیا دعا کرتے ہیں، اے اللہ میں تیرے ہی حضور اپنی بے بسی اور بے چارگی اور لوگوں کی نگاہ میں اپنی بے قدری کا شکوہ کرتا ہوں، اے ارحم الراحمین تو سارے ہی کمزوروں کا رب ہے اور میرا بھی رب تو ہی ہے، مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ کیا کسی بیگانے کے حوالے جو مجھ سے درستی سے پیش آئے، یا کسی دشمن کے حوالے جس کو تو نے مجھ پر قابو پا لینے کا یا یارہ دے دیا ہے؟ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں تو مجھے کسی مصیبت کی پرواہ نہیں، مگر تیری طرف سے عافیت مجھے نصیب ہو جائے تو اس میں میرے لیے زیادہ کشادگی ہے۔ میں پناہ مانگتا ہوں تیری ذات کے اس نور کی جو اندھیرے میں اجالا کرتا اور دنیا اور آخرت کے معاملات کو درست کرتا ہے، مجھے اس سے بچا لے کہ تیرا غضب مجھ پر نازل ہو یا میں تیرے عطاب کا مستحق ہو جاؤں۔ ہاں، تیری مرضی پر راضی ہوں یہاں تک کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے، کوئی زور اور طاقت تیرے بغیر نہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ کتنی خوبصورت بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہے کہ اصل خوشی تو اللہ کی رضا ہے، اگر اس کی رضا ہے تو پھر کوئی بھی مشکل آ جائے تو وہ مشکل نہیں ہے۔ ہمیں بھی اپنے زندگی میں ہر مشکل کے وقت جو ہے وہ یہی چیز دیکھنی چاہیے اور پوری طرح جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ کیا میرا رب مجھ سے راضی ہے؟ اگر وہ راضی ہے تو پھر میرے لیے کوئی چیز بھی مشکل نہیں۔ آئیے پھر آگے ہم سورہ انبیاء کی آیت نمبر 87 اور 88 جو ہے اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَزَنُونِ اور مچھلی والا اِذ ذَهَبَ جب وہ چل دیا مغاضباً اس حالت میں کہ وہ بہت غصے میں تھا، فَظَنَّ اور اس نے سمجھا أَلَن نَقْدِرَ عَلَيْهِ کہ کیا ہم اس پر قادر نہیں ہیں، فَنَادَى پس اس نے پکارا۔ اب پھر وہی بات آتی کہ مچھلی کے نگل لیا اور پھر وہاں پکارا انہوں نے، فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ اندھیروں میں، اللہ الہ الا انت سبحانک کہ نہیں ہے کوئی الہ مگر تو، بے عیب ہے، انی بے شک میں، کنتو میں ہی، من الظالمین ظالموں میں سے ہوں، فاستجبنا لہ بس ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا، ونجیناہ و نجات دی ہم نے اس کو، من الغم غم سے، وکذالک اور اسی طرح ننجی ہم نجات دیتے ہیں،
المؤمنین مومنون۔ اب یہاں پر آپ یہ دیکھ لیجئے کہ حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کی گرفت کی، اور ظاہر ہے کہ وہ بہت ہی غصے میں تھے، جیسے پیچھے بھی اس کیفیت کو ہم دیکھ چکے ہیں کہ اتنا زیادہ غم کہ سانس لینا دشوار ہو رہا تھا، اور بہت ہی زیادہ اپنی قوم پر غصہ بھی آیا ہوا تھا، اور اس کیفیت میں وہ نکل کھڑے ہوئے۔ اصل میں انبیاء کے بارے میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ وہ جب تک انہیں اپنی قوم سے ہجرت کا حکم نہیں دیا جاتا، ان کو وہاں سے نکلنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں بھی یہ ہے کہ قوم نے بہت تنگ کیا، اور آپ کو یہ بھی بتا دیا گیا کہ ان پر عذاب آنے والا ہے، اور آپ بس یہ سن کر جو ہے وہ وہاں سے چل دیے، لیکن ابھی آپ کو جو ہے وہ ہجرت کی اجازت نہیں ملی تھی۔ لہٰذا آپ یہ دیکھیے کہ پھر ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا کہ مچھلی نے جو ہے وہ ان کو نگل لیا، اور مچھلی کے پیٹ کو یعنی فی الظلمات انہوں نے اندھیروں میں پکارا، ایک سمندر کا اندھیرا، ایک مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اور آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت ان کا اللہ کو یاد کرنا کس طریقے سے کہ لا نہیں ہے الہ کوئی الہ الا مگر انتا تو ہی، کہ اللہ الہ تو صرف تو ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں یہ الہ کہتے کس کو ہیں، یہ بڑی بنیادی بات ہے۔ الہ اس ہستی کو کہتے ہیں جو ایک ہی وقت میں اپنی ساری مخلوق کو دیکھتی بھی ہو، سنتی بھی ہو، نگرانی بھی کرتی ہو، پورے اعمال نامے کو جانتی ہو، پوری گرفت رکھتی ہو، سزا اور جزا دینے پر پوری طرح جو ہے وہ قادر ہو، اور دعاؤں کو پورا کر دینے پر قادر ہو، سارے نفع جس کے ہاتھ میں ہو، سارے نقصان جس کے ہاتھ میں ہو۔ حضرت یونس علیہ السلام سمجھتے تھے کہ ان اندھیروں کے اندر صرف ایک ہی ذات ہے جو مجھے دیکھ بھی رہی ہے اور مجھے سن بھی رہی، لہذا انہوں نے جو ہے وہ الہ کو پکارا، اور یہ کہ سبحانہ کا، یعنی وہ سوچ رہے تھے کہ جو کچھ بھی ان کے ساتھ ہوا یہ درست ہوا ہے، اللہ کی ذات بے عیب ہے، وہ کسی کو خامخواہ جو ہے وہ سزا نہیں دیتا، بلکہ اس کی گرفت کسی وجہ سے ہوتی ہے، اور وہ اس بات کو سمجھ چکے تھے کہ ان کی گرفت جو ہے وہ کیوں کی جا رہی ہے، لہٰذا انہوں نے کوئی شکوہ نہیں کیا، بلکہ کہا کہ الہ بھی تو ہی ہے اور تیری ہی ذات عیب سے پاک ہے، انی بے شک میں ہی من الظالمین، ظالموں میں سے، یعنی میں نے ہی اپنی ذات پر ظلم کیا ہے کہ میں اس وقت سے پہلے کہ تو نے مجھے اجازت نہیں دی تھی اور میں نکل آیا۔ ظاہر ہے کہ جب یہ ان کی حالت تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا، ظاہر ہے وہ مالک ہے، ہر بات کو سمجھتا ہے اور ان کو غم سے نجات دیتی، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی طرح ہم مومنین کو نجات دیتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ یہاں پر ان دو آیات کے اندر جو ہے وہ ہمارے لیے کیا سبق ہے، بہت ہی اہم سبق ہے کہ دیکھیے یہ اللہ کی پلاننگ ہے اپنے تمام بندوں کے لیے کہ اس نے ان کو کس سرزمین پر پیدا کرنا ہے، کس سرزمین پر جو ہے وہ ان سے کام لینا ہے، اور ان کی پکڑ جو ہے وہ اسی وجہ سے ہوئی، اور ہم بھی ذرا اس بات پر جو ہے وہ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی ایک خاص ماحول، ایک خاص خاندان
میں جو ہے وہ پیدا کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہر آدمی اپنے اس ماحول اور خاندان اور اپنے ارد گرد کو زیادہ اچھے طریقے سے جانتا ہے، لوگوں کی طبیعتوں کو سے واقف ہوتا ہے، ان کی خدمت کر سکتا ہے، ان کے کام آ سکتا ہے۔ لہذا جتنا اچھا کام وہ اپنے علاقے میں کر سکتا ہے نا، میرا خیال ہے کہ اتنا اچھا کام لوگوں کی فطرتوں کو جانتے ہوئے وہ کہیں اور نہیں کر سکتا۔ تو میں جب بھی یہ آیت جو کہ سورہ نساء کی قرآن حکیم میں ہے تو وہ پڑھتی ہوں تو مجھے بڑی وہ یہاں سے سبق بھی ملتا ہے کہ وہ لوگ جو کہ مختلف قسم کے ماحولوں میں چلے جاتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کا کام بھی نہیں وہاں پر کر سکتے اور مشکلات میں ہوتے ہیں، یا مثال کے طور پر وہ پیدا ہی ایسے علاقے میں کیے گئے ہیں اور وہاں سے وہ نکل بھی سکتے ہیں لیکن پھر بھی نہیں نکلتے، انہیں اپنے ایمان کی کوئی پرواہ نہیں۔ تو آپ یہ دیکھیے ایسے لوگوں کے لیے یہ بات جو آ رہی ہے کہ جو لوگ اپنے نفس پر ظلم کر رہے تھے، ان کی روحیں جب فرشتوں نے قبض کی تو ان سے پوچھا کہ یہ تم کس حال میں مبتلا تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم زمین میں کمزور و مجبور تھے۔ فرشتوں نے کہا کیا خدا کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آدمی کو یہ سوچنا اور سمجھنا پڑے گا۔ اس سے پہلے بھی ایک بات جو زیادہ سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم بعض اوقات سمجھتے ہیں کہ یہ تبلیغ کا کام جو ہے یا یہ تو بس یا تو مولوی صاحب کا ہے یا کچھ اور چند ایک لوگوں کا ہے، وہ اس فریضے کو سر انجام دے رہے ہیں، ہمارا تو بس اب یہ کام ہے کہ ہم زندگی کو چند ایک اچھے کام کر لیں اور زندگی کو اپنی مرضی کے مطابق گزاریں۔ جبکہ آپ یہ دیکھیے کہ قرآن حکیم میں خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو امت وسط کہا گیا ہے کہ سورہ البقرہ میں جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اسی طرح تو ہم نے تم مسلمانوں کو امت وسط بنایا ہے تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر حق کی گواہی دو اور رسول تم پر حق کی گواہی دے۔ سوچ لیں، امت وسط یعنی ماڈل امت، پوری دنیا کے سامنے ہم نے اللہ کے دین کو پر خود بھی چل کر دکھانا ہے اور اس قانون کو جو اللہ کا ہمیں دیا گیا ہے اس کو پوری دنیا میں اس کے نفاذ کی کوششیں بھی کرنی ہے۔ تبھی آپ دیکھیے کہ سورہ آل عمران میں جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب دنیا میں وہ بہترین گروہ تم ہو جسے انسانوں کی ہدایت کے لیے میدان عمل میں لایا گیا ہے، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، بدی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یعنی اگر اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اس کا تقاضا اس مسلمان امت سے اب یہ ہے کہ پوری دنیا میں حق کے نظام کو جو ہے یہ نافذ کریں گے۔ اتنا بڑا کام ہے، اس میں یہ کام ہم میں سے ہر ایک کے لیے ہے۔ اتنی بڑی ڈیوٹی ہوتے ہوئے اگر ہم اس کام کو نہیں کریں گے تو آپ دیکھیے کہ پھر اس کی سزا بھی جو ہے وہ اتنی ہی بڑی ہوگی۔ آپ دیکھیے کہ لمحے کے لیے حضرت یونس اپنی جگہ سے ہٹے تو ان کی گرفت کیسے ہوئی، تو کیا خیال ہے کہ ہماری یہ گرفت نہیں ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں بتا دیا ہے کہ جو کوئی اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں پناہ لینے کے لیے بہت جگہ اور بسر اوقات کے لیے بڑی گنجائش پائے گا۔ تو اس سے تو پھر یہی پتہ چلتا ہے کہ لازماً جو ہے وہ ہمیں اللہ کی گرفت سے بچنے کے لیے کام کرنا ہوگا، اور ہم میں سے ہر شخص جو ہے وہ دین کی سمجھ رکھنے، اس کو لوگوں تک پہنچانے کا پوری طرح جو ہے وہ ذمہ دار ہے۔ اور اس میں حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا کہ جس کسی شخص نے مسلمانوں کے اجتماعی معاملے کی ذمہ داری قبول کی، پھر اس نے ان کے ساتھ خیر خواہی نہیں کی
اور ان کے کام کی انجام دہی میں اپنے آپ کو اس طرح نہیں تھکا دیا جس طرح وہ اپنی ذات کے لیے اپنے آپ کو تھکاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو منہ کے بل جہنم میں گرا دے گا۔ تو میری بہنوں، ہم سب ذمہ دار ہیں اور ہم سب رائی ہیں، اور ہم سب سے ہماری رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا، کیا ہم نے دین پر عمل کی ذمہ داری کو پورا کیا؟ کیا اس کی سمجھ جو ہے وہ ہم نے حاصل کی؟ تو اس کا مطلب ہے پھر یہ بھی دیکھیے، یہاں پر چند ایک باتیں اور بھی سمجھنے کی ہیں کہ ہم اس دنیا میں دنیا کو آرام گاہ سمجھتے ہیں، تفریح کی جگہ سمجھتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ ہمیں بتا دیا ہے کہ یہ آزمائش کا ہے۔ اگر یہاں تفریح کرنی ہے تو وہ بھی اپنی نگاہ کو عبرت کی نگاہ جو ہے وہ بناؤ اور عبرت حاصل کرو دنیا کے مختلف مقامات سے۔ برائی کو دیکھتے ہو تب بھی اور بھلائی کو دیکھتے ہو تو تب بھی جو ہے وہ شکر کرو اور بھلائی کو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ تو یہاں پر پھر یہ بات آتی ہے کہ ہم میں سے ہر شخص جو ہے وہ حق کے راستے پر بھی، جو لوگ حق کے راستے پر واقعی یہ فریضہ سر انجام دے رہے ہیں، ان کے لیے خاص طور پہ یہ بات ہے کہ یہاں پر ہم میں سے ہر شخص آزمائش میں ہے، اور لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا بعض اوقات کہ ہم محسوس کرنا شروع کرتے ہیں کہ یہ فلاں فلاں کام جو ہے وہ تو ہماری طاقت سے زیادہ ہے۔ مجھے تو بعض اوقات محسوس ہوتا ہے کہ جب ہم اللہ کی ذمہ داری کو پوری طرح ادا نہیں کر رہے ہوتے تو اس وقت ہماری گرفت کی جا رہی ہوتی ہے اور ہم اس کو سمجھ نہیں پا رہے ہوتے۔ تو یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ آزمائش کبھی بھی طاقت سے زیادہ نہیں ہوتی اور وہ اللہ کی طرف سے لکھ دی گئی ہے۔ اس کے بعد اگر بندے کی روش صحیح نہیں ہوتی تو اللہ اس کو مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں ابتلا، یعنی ابتلا جو ہے وہ ہماری طاقت سے کچھ زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کی طرف پھیرنا چاہتا ہے۔ ہم میں سے اکثریت جو ہے وہ اس کے اوپر یہ چیزیں آتی رہتی ہیں لیکن ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، لہٰذا اپنے آپ کو سزا کا مستحق بنا دیتے ہیں۔ اور سزا کا مطلب ہوتا ہے مکمل تباہی، کہ دنیا کے اندر بھی رسوائی ملتی ہے اور آخرت کے اندر بھی رسوائی۔ یہ روز کے اخبارات جو عجیب و غریب خبروں سے بھرے ہوتے ہیں نا، وہ دراصل ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے ہوتے ہیں، ہماری غفلتوں کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں صرف اس میں ہمارا رویہ خود غرضانہ بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہونا چاہیے کہ ہم ہر چیز کو سمجھیں اور جو کچھ بھی کر سکتے ہوں ایسی جماعت، ایسی تحریکوں کے ساتھ مل کر کام کریں جو اللہ کے دین کو قائم کرنے کی کوشش میں جو ہے وہ لگی ہوئی ہوں۔ لیکن پھر وہی بات کہ اکثر اوقات جو ہے وہ ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم کس مشکل میں ہیں، یعنی اپنے نفس کو صحیح طریقے سے سمجھ نہیں پا رہے ہوتے، اپنی مشکلات کو سمجھ نہیں پا رہے ہوتے۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو روح، جسم، عقل اور ضمیر کے ساتھ بنایا۔ ہر ایک کو جو ہے وہ یہ چار چیزیں جو ہے وہ لازمن دی ہیں۔ اس میں پہلا کام ہمارا کیا ہے کہ ہم اپنے نفس کی معرفت کریں، یعنی خود اپنے آپ کو پہچاننا، اور نفس کشی نہیں، نفس کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے۔ یعنی قرآن کا تہائی حصہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہماری توجہ دے رہا ہے کہ دیکھو تم کون ہو، تمہارا وجود کیا ہے، تم کس لیے تخلیق کیے گئے ہو، تمہاری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ بار بار قرآن حکیم میں ہماری توجہ اس طرف دلائی جا رہی ہے۔ قرآن شروع ہوتا ہے تو تب بھی یہی بات سمجھائی جا رہی ہے کہ تمہارا کوئی رب ہے، وہ رب العالمین ہے، اور وہ رب الناس ہے، الہ الناس ہے، مالک الناس ہے، اور تم یہاں پر غلاموں کی ذرا رہو۔ پھر نمبر 2 پہ ہے تربیت نفس، یعنی اللہ کی کتاب سے رہنمائی حاصل کرو
اور ضمیر کی آواز کو ہرگز نہ دباؤ اور نصب العین حاصل کرنے کے لیے پوری تگودو کرو۔ نصب العین کیا ہے؟ کہ ہم نے اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کو قائم کرنا ہے۔ اللہ کا دین کس لیے ہے؟ کس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دین ہمیں دیا ہے؟ تاکہ ہم زمین پر عزت جان اور مال کا تحفظ کرنے والے ہوں۔ ایسی قیادتوں کو اپنے اوپر لائیں، کوشش کریں جو یہ بڑا کام کریں۔ آج کل آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ پاکستان میں کتنا قیادتوں کے اندر کھچاؤ ہے۔ اللہ معاف کرے، اگر وہ پچھلی قیادتوں میں سے بھی کوئی 2 میں سے 1 ہم پر مسلط ہو گئی تو آپ یقین کریں کہ یہ ایک بہت بڑا زوال ہے۔ سوچیں سمجھیں کہ کس طرح کی قیادت آنی چاہیے۔ ظاہر ہے وہی لوگ اللہ کے دین کو قائم کر سکتے ہیں جو خود اپنے نفس پر قائم کرنے والے، اور نفس کی سب سے بڑی ترقی یہ ہے کہ نفس مطمئنہ ہے۔ نفس مطمئنہ سے مراد یہ ہے کہ دل اس طرح خدا اور اس کی باتوں پر ٹک جائے کہ سخت حالات میں بھی وہ ڈاماڈول اور اپنے نصب العین سے دور نہ ہو۔ اور نفس کا تیسرا حق یہ ہے، ہم نے نفس کے اور بڑے حق، یعنی اپنے منہ کی سجاوٹ، اپنے بالوں کے سٹائل، اپنے لباس کے سٹائل، اپنے گھروں کے سٹائل، ہر چیز پر ہماری توجہ ہے۔ نہیں ہے تو اپنے آپ پر نہیں۔ تیسرا حق ہے عزت نفس سے مراد یہ ہے کہ انسان ہمیشہ یاد رکھے کہ اس کے رب نے اس کو اپنی خلافت سے نوازا ہے، اور جیسے کہ سورہ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے اپنی امانت آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کی تو انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کیا اور اس سے ڈرے، اور انسان نے اس کو اٹھا لیا۔ اور اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر بنایا، پھر ہم نے اس کو ادنا درجے میں ڈال دیا جبکہ وہ خود گرنے والا بنا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تو ہم سے بہت ہی سپر کام لینا چاہ رہا ہے۔ اپنی زمین کی خلافت ہمیں اس نے دی ہے، اپنا نائب ہمیں بنایا ہے، لیکن ہم کسی اور راستے پر چل کھڑے ہوئے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دوسروں کی ڈیوٹی ہے۔ نہیں میری بہنوں، یہ ہم میں سے ہر ایک کی ڈیوٹی ہے کہ وہ اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے ایسی تحریک سے جڑ جائے جو یہ محنت کر رہی ہو۔ یہاں پر ایک اور بات کی طرف بھی آپ کو توجہ دلاتی چلی جاؤں، بہت سے ادارے بن چکے ہیں، بہت ساری جماعتیں بن چکی ہیں اپنا اپنا مطلب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے نہیں۔ ایسے لوگوں سے، ایسے اداروں سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے کہ جو دین کے نفاذ کی بات بالکل بھی نہیں کرتے، بس چند ایک اخلاقیات کی باتیں بتا کر سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنی ذمہ داری کو پورا کر دیا ہے۔ چوتھا حق نفس کا یہ ہے احتساب نفس۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اپنے نفسوں کا محاسبہ کر لو قبل اس کے کہ تمہارا حساب ہو، اور بڑے میدان کے واسطے تیار ہو جاؤ، اور بے شک قیامت کے دن کا حساب اسی پر آسان ہوگا جو دنیا میں اپنے نفس کا محاسبہ کرے گا۔ تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ دل کا آئینہ صاف ہوگا تو ہمیں پتہ ہوگا، چل جائے گا کہ ہماری آزمائش ہو رہی ہے یا ہم پر گرفت ہو رہی ہے یا ہمیں سزا دی جا رہی ہے۔ اب اگلی آیت پہ چلتے ہیں کہ سورہ الصفات کی 139 سے 148 تک بڑا ہی اہم سبق جو ہے وہ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہے ہیں۔ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً یونس علیہ السلام بھی رسولوں میں سے تھا۔ اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، دیکھیں یہاں پر ایک بہت بڑا سبق ہمیں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اِذ، یاد کرو، آبا کا، جب وہ بھاگ نکلا۔ یہ عربی میں یہ لفظ اردو میں ٹرانسلیٹ کریں اس کا مطلب ہے کہ ذمہ داریوں سے بھاگنا، یا جو ہے وہ یعنی کسی بھی مفرور غلام کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ لفظ، جو اپنے مالک کی اطاعت سے بھاگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ لفظ استعمال کیا کہ اذ آبا کا، جب وہ بھاگا، الی الفلک کی، کشتی میں، المشحون، جو کہ پہلے سے اوور لوڈڈ تھی۔
یعنی وہ تیار تھی بالکل سفر کے لیے. تو وہ اس کشتی میں جو ہے وہ چلے. فساہما، اور پھر کیا ہوا کہ قرآن اندازی ہوئی فکان من المدحضین، اور وہ مات کھا گیا. یعنی ان کے نام کا قرآن نکلا اور انہیں جو ہے وہ کشتی کیونکہ ڈوبنے کے قریب تھی، سامان وہ پہلے ہی پھینک چکے تھے سمندر میں، اور پھر انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کا جو ہے وہ انہیں بھی جو ہے وہ سمندر میں پھینک دیا. فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، بس مچھلی نے انہیں نگل لیا. وَهُوَ مُلِيمٌ، اور وہ ملامت زدہ تھے. فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو روز قیامت تک اس مچھلی کے پیٹ میں رہتا. اچھا، اب یہاں پر آپ یہ دیکھیے، آدمی سوچتا ہے کہ یہ تو ایک بڑی عجیب سی چیز ہے کہ کیا ایسا نہیں ہوتا اکثر کہ ہم بھی ذمہ داریوں سے بھاگ رہے ہوتے ہیں، کہ ہمیں کوئی ذمہ داری دی جا رہی ہوتی ہے تو ہم تراشنا شروع کر دیتے ہیں. بالکل یہی کیفیت ہوتی ہے ہم لوگوں. تو مچھلی تو نہیں ہمیں نگلنے آتی، لیکن کتنے ہی اندھیرے ہمیں نگل جاتے ہیں، کتنی ہی مصیبتیں ہمارے اوپر ایسی آ پڑتی ہیں جو اگر ہم اللہ کے راستے میں چل پڑے ہوتے تو ایسا ہمارے ساتھ نہ ہوتا اور ہم ملامت زدہ لوگوں میں نہ ہوتے. مجھے لگتا ہے کہ دنیا کے اندر بہت ساری تکلیفیں ہماری گناہوں کی وجہ سے یا حق کے کام سے بھاگنے کی وجہ سے جو ہے وہ ہم پر آ رہی ہوتی ہیں. تو کیوں نہ یہی سہل راستہ ہو. دیکھیں، ایک طرف دنیا ہے کہ ہم اسی کے اندر پڑے ہوتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں ہمارا بچہ بھی فرسٹ آ جائے، ہمارے فلاں بچے کا عہدہ بھی جو ہے وہ پہلے نمبر پر ہو. دنیا کے اندر ہم پورے طریقے سے لوگوں کو جو ہے وہ بڑے سلیقہ شعار نظر آئیں، ہر طریقے سے جو ہے ہم فٹ نظر آئیں. لیکن نہیں بات ہوتی تو اگر کوئی ٹائم جو کمزوری کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو وہ ہم سوچتے ہیں کہ اچھا بس اب یہ وقت ہمارے لیے بچا ہے، اس میں ہم یہ کام کر سکتے ہیں. حالانکہ ایسی بات نہیں. ہماری ترجیحات میں سب سے پہلے اللہ کے دین کا قیام ہے، اس کے لیے ہماری کوشش. تو آپ یہ دیکھیے کہ فلولا انہ کان من المسبحین، اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا. تو تسبیح کا لفظ کیا مطلب کیا ہے کہ ہمارا قول، ہمارا عمل اور ہمارا قلب جو ہے وہ ہر وقت اللہ کی دی ہوئی ذمہ داریوں کو سوچتا بھی ہو اور عمل کرنے والا بھی. تو یہاں پر تسبیح پیچھے گزر چکی ہے، جو وہاں پر یہ بات بتانا تھوڑا سا بھول گئی، اس پر اسے رکھنا چاہ رہی تھی کہ یہ آیت کریمہ ہم اسے کہتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک. یہ والی تسبیح جو حضرت یونس علیہ السلام کی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا بھی کہ ان کو غم سے نجات ملی، تو ہم بس یہ سوچتے ہیں کہ ہم اس کو سوچے سمجھے بغیر جو ہے وہ 1 لاکھ 1.25 لاکھ دفعہ پڑھ لیں اور پھر جو ہے وہ اللہ ہمیں مشکل سے نکال دے گا. تو یہ ایک بڑی سی عجیب سی چیز ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یہ بڑی گرم تسبیح ہے، بعض کہتے ہیں بڑی بس عجیب سی باتیں لوگ کرتے ہیں. حالانکہ دیکھیں وہاں پر جو بات تسبیح کی بتائی گئی ہے نا، وہ اصل میں ہمیں یہی سمجھایا گیا ہے کہ صرف اور صرف اللہ کو اپنا الہ مانے اور اس میں اس کے مقابل آنے والی تمام چیزوں کی نفی کر دیں. ہمارا دل جو ہے وہ اللہ کے مقابلے میں نہیں آنا چاہیے، دل کی مرضی پہ نہیں چلنا، معاشرے کی مرضی پہ نہیں چلنا، رسم و رواج جو غلط ہیں ان کے مطابق نہیں چلنا، جو کچھ دنیا کے اندر غلط ہو رہا ہے اس کے مطابق نہیں چلنا. اس کے مطابق چلنا ہے کہ جس رسول پر
جن رسولوں پر ہم ایمان لائے، جس کتاب پر ہم ایمان لائے، ہمیں تو ان کا اسوہ جو ہے وہ اختیار کرنا۔ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو ہم ممکن ہے دنیا کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہماری تھوڑی سی خواہشات کو پورا کر دیں جب ہم اس کو پکارتے ہیں، لیکن ہمیں کوئی بھی آخرت کی رسوائی سے نہیں بچا سکے گا اگر ہم اپنے ٹوٹل عمل کو جو ہے وہ درست نہیں کریں گے۔ تو میری بہنوں، وہ تسبیح کرنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہم اللہ سے وعدہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم ہر ایک چیز کو، تیرے مقابلے میں آنے والی کو، تیری راہ سے روکنے والے کو چھوڑ دیں گے، اور پورے طور پر وہ نصب العین جو آپ نے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، قرآن کے ذریعے دیا، اس پر عمل کریں گے۔ تو یہاں پر بھی آپ دیکھیے کہ ظاہر ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام ہر وقت ہی اپنے قول اور فعل اور قلبی طور پر اللہ کا ذکر کرنے والے تھے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کو اس غم سے جو ہے وہ نجات دی۔ ورنہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ بھی صفیبت نہیں لا یوم یبعثون، ورنہ تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ روز قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا ہے، یعنی مچھلی ہی سے پھر وہ آخرت میں اٹھائے جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی جو دعا کو قبول کیا تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں ڈال دیا چٹیل میدان میں، وَهُوَ سَقِيمٌ، اور وہ اس وقت بڑی ہی کمزور حالت میں تھے۔ لیکن آپ دیکھیں پاس کوئی نہیں تھا، کمزور کوئی سایہ نہیں تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے موجزانہ طور پر جو ہے وہ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةٌ مِّن يَقْطِينٍ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے وہاں پر ایک بیلدار درخت لگا دیا، وَأَرْسَلْنَاهُ، اور بھیجا ہم نے اس کو إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، ہم نے 1,00,000 یا اس سے زائد لوگوں کی طرف بھیجا، فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ، اور وہ ایمان لائے اور ہم نے ایک وقت خاص تک انہیں جو ہے وہ باقی رکھا۔ یہاں پر پھر ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور یہ جو ہے وہ ہمیں بتائیں گے کہ میں نے تمہیں اتنی صلاحیتیں دی تھی، اتنا وقت دیا تھا، اتنے وسائل زندگی دیے تھے، اولاد دی تھی، بولو ان ساری چیزوں کو نصب العین کے مطابق تم نے لگایا یا نہیں لگایا؟ تو اس یعنی ہم تو اپنا بچا ہوا ٹائم اس کام کے لیے سوچتے ہیں، لیکن ہماری تو ترجیح اول یہ ہونی چاہیے۔ ہم نے کیا دیکھا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ اپنی نبوت کے دور میں، جو ہم آئندہ پروگرام میں بھی دیکھیں گے کہ انہوں نے کتنی تفریحات کی تھی، انہوں نے کتنا لائف کو انجوائے کیا تھا۔ وہ انجوائے کرنے کے لیے تو آخرت ہے، دنیا تو کام کرنے کے لیے دی گئی ہے، اور اتنا وقت اس کا جو ہے وہ اتنا کم ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں بہت کچھ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم واقعی صحیح راستے پر چل رہے ہیں یا اپنی منشا کے مطابق جو ہے وہ چل رہے ہیں۔ وہ وہی بات جو جن کے اوپر صادق آتی ہے سورہ تکاثر میں کہ تمہیں کثرت کی خواہش نے غفلت میں رکھا یہاں تک کہ تم قبروں تک جا پہنچے۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ ہم سورہ یونس کے اندر جو ہے وہ چوتھی دفعہ تذکرہ دیکھتے ہیں کہ یہ آیات اس وقت نازل، یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب حضرت نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ 50-60 مسلمانوں کے ساتھ مکہ میں رہ گئے تھے، باقی لوگ جو ہے وہ حبشہ میں ہجرت کر گئے تھے، لیکن آپ کو جو ہے وہ بھی اجازت نہیں دی گئی تھی جانے کی۔ تو آپ یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، پھر کیا ایسی کوئی مثال ہے کہ ایک بستی عذاب دیکھ کر ایمان لائی ہو اور اس کا ایمان اس کے لیے نفع بخش ثابت ہوا ہو؟ یونس علیہ السلام کی قوم کے سوا اس کی کوئی نظیر نہیں۔ وہ قوم جب ایمان لے آئی تو البتہ ہم نے اس پر سے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ڈال دیا اور اس کو ایک مدت تک زندگی سے بہرہ مند ہونے کا موقع دے دیا تھا۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ کیونکہ ابھی مہلت عمل باقی تھی قوم کی اور حضرت یونس پہلے نکل آئے تھے، تو بتایا گیا ہے کہ آخر وقت تک جو ہے وہ چاہیے کہ آدمی اپنی پوری کوشش کرے اپنی قوم کو حق پہنچانے کی، تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کا اچھا رزلٹ نکالتے ہیں۔ لہذا اس قوم نے جب عذاب کو دیکھا
تو وہ اپنے جانوروں کو بھی انہوں نے جیسے بکریاں بھینسیں ہیں ان کو ان کے بچوں کو علیحدہ علیحدہ باندھ دیا، اور پوری قوم جو ہے وہ اتنا روئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے اس عذاب کو ٹال دیا۔ اور یہ بڑی بات ہے کہ دیکھیں کہ 1,00,000 لوگوں کی بات یا اس سے زائد لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے کہ جنہوں نے اللہ کے دین کو قبول کیا۔ ہمیں بھی یہاں پر دیکھنے کی ضرورت ہے، ہم سے بھی رب ضرور پوچھے گا کہ تمہاری تبلیغ سے تمہیں جو کچھ وسائل زندگی دیے گئے تھے، آتا ہے نا کہ یہ وہ دن ہوگا جب تم سے نعمتوں کے بارے میں بات پرس ہوگی، تو اللہ تعالیٰ ہم سے بتائے گا کہ اتنے لاکھ لوگوں تک تم بھی پہنچ سکتے تھے، اتنے وسائل تمہارے پاس بھی تھے، تم یہ کام کر سکتے تھے، لیکن تم نے نہیں کیا۔ ان لوگوں کے گناہوں کی ذمہ داری بھی بندے کو قبول کرنی پڑے گی۔ آپ دیکھیے کہ ایک بچہ یا بچی ایسے علاقے میں پیدا ہوتا ہے کہ جہاں مدتوں بعد شاید کوئی اچھی بات قرآن کی اس کے کان میں پڑتی ہو، اور خوش قسمتی ہماری دیکھیے کہ ہم نے آنکھ کھولی اور اس کتاب کو اپنے گھر پایا، لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہوگی کہ اگر ہم اس کتاب کو سمجھیں گے نہیں اور اس کے مطابق، یعنی صرف اس کی ریسیٹیشن نہیں بلکہ اس کو پڑھنا، اس کے مطابق زندگی گزارنا جو ہے وہ نہیں سیکھیں گے۔ تو آخر میں بتانا چاہوں گی کہ دور جدید کے جو چیلنج ہیں، ہمارے لیے تو بہت بڑا چیلنج اپنے ملک کے اندر ہے۔ آپ ذرا دیکھیں کہ ملک کے اندر میں نے تقریباً جو ہے وہ 6 سال جو ڈیرے پر گزارے اپنے سسرال میں۔ ڈیرا اس جگہ کو کہتے ہیں جو اپنی ہی زمین پر اپنا ٹھکانہ ہوتا ہے، گاؤں نہیں ہوتا وہ۔ ہر جو صرف میں ضلع سرگودا کی بات کر رہی ہوں کہ وہاں پر 900 دیہات صرف ایک ضلع کے اندر ہے۔ ہر دیہات جو ہے 20 سال میں نے الحمدللہ کام کیا دیہاتوں میں، ان کے زیادہ اسکولوں میں کام کیا۔ آپ یہ دیکھیے کہ ہر دیہات میں 2-3 بڑے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ ان ذمہ داروں کا تعلق اس علاقے کے تھانے سے ہوتا ہے، اس علاقے کے مولوی صاحب سے ہوتا ہے، وہاں کی آبادی سے ہوتا ہے۔ حکم کس کا چلتا ہے؟ ذمہ دار کا۔ مولوی نے جو فتویٰ دینا ہوتا ہے وہ ذمہ دار کے کہنے پر دینا ہوتا ہے۔ تھانے دار نے جو بھی کام کرنا ہوتا ہے وہ ذمہ دار کی زیر نگرانی کرنا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ ظلم سے بھرے ہوئے ہیں ہمارے گاؤں، اور ہماری آبادیوں میں اتنی جہالت ہے کہ لوگوں کو کلمہ تک نہیں پڑھنا آتا اور وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ تو کس کی ذمہ داری ہے یہ سب کچھ کرنا؟ دیکھیے ہم اپنی ذمہ داری کو کس طریقے سے ادا کر سکتے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک کا فرض ہے کہ اپنے علاقے میں کم از کم، جماعت اسلامی کی خواتین ہر ضلع کے اندر کام کرتی ہیں، آپ میں سے اگر کوئی کرنا چاہے تو ہم میں سے ان کا فون نمبر لے لے اور اپنے علاقوں میں جا کر ان لوگوں سے رابطہ کریں، انہیں پوچھیں کہ کس طریقے سے کام کیا جاتا ہے۔ اگر آپ اور کچھ نہیں کر سکتی تو مالی ذمہ داری کو پورا کیجیے۔ لوگ ظاہر ہے کہ پہلے ان کے پیٹ بھریں گے، ان کی ضرورت پوری ہوگی تو وہ آپ کی بات سنیں گے۔ غربت اتنی ہے کہ مجھے وہاں پر بعض خواتین نے دیہات کی بتایا کہ آج سے 20 سال پہلے کی بات ہے کہ یہاں پر عورتیں جو ہیں وہ 2 وقت کے کھانے کے لیے اپنی عزت بیچ دیتی ہیں۔ ذرا آپ خود سوچیں کہ کیا حال ہے ہمارے علاقوں کا۔ کیا ہم سے اللہ پوچھے گا نہیں کہ تمہارا تعلق بیسیکلی جس ملک سے کے ساتھ تھا وہاں کے لوگوں کے لیے تم نے کیا کام کیا؟ میری ایک دوست ہیں، وہ بڑا عرصہ پہلے کی بات ہے، تو ان کے میاں جو ہے وہ گورنمنٹ کی انتظامیہ میں تھے، تو وہ سندھ کے ایک گاؤں کا حال بتا رہی تھی کہ ہم ایک ذمہ دار کے گھر گئے اور وہاں جو ہے وہ مطلب کھانے پر گئے، تو وہاں پر 2 ملازمہ ان کی ایسی تھی جن سے ہم نے بات کرنی چاہیے، تو انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے بتا دیا کہ ہم بات نہیں کر سکتی۔ بعد میں پتہ چلا کہ یہ صاحبان جو ہیں، ذمہ دار صاحبان جو ہیں، وہ اپنی ملازموں کے زبان تک کاٹ دیتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں وہ بات نہ کر سکیں، ہم جو بھی ظلم ان کے اوپر کریں۔ اور یہ تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ذمہ دار، پنجاب کے ذمہ دار کس طریقے سے اپنی زمینوں پر مزارعین کی عورتوں کے ساتھ کیا حسن سلوک کرتے ہیں، وہ ان کو اپنی کھیتی سمجھتے ہیں۔
اتنی جہالت جس ملک کے اندر ہو وہاں پر بتائیے کہ کیا ہمارا رات دن جو ہے وہ آرام سے گزارنا اور پاکستان جانا تو صرف شاپنگ کر کے آنا، کیا اللہ ہم سے پوچھے گا نہیں؟ پھر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو کی قوم جو ہے ان کو ایک مدت تک زندگی سے بہرہ مند ہونے کا موقع دے دیا تھا، تو اس میں کیا بات آتی ہے کہ جب یہ قوم ایمان لے آئی تو اس کی مہلت عمر میں اضافہ کر دیا گیا، اور بعد میں اس نے پھر خیال و عمل کی گمراہیاں اختیار کرنی شروع کر دی۔ ناہوم نبی 720 سے 698 قبل مسیح نے انہیں متنبع کیا مگر کوئی اثر نہ ہوا۔ پھر سنفیانہ نبی 640 سے 609 قبل مسیح نے ان کو آخری تنبیہ کی، وہ بھی کارگر نہ ہوئی۔ آخرکار 602 قبل مسیح کے لگ بھگ زمانے میں اللہ تعالیٰ نے میڈیا والوں کو اس پر مسلط کر دیے، جگہ کا نام ہے۔ میڈیا کا بادشاہ بابل والوں کی مدد سے آشور کے علاقے پر چڑھ آیا۔ اشوری فوج شکست کھا کر نینوا میں محصور ہو گئی۔ کچھ مدت تک اس نے سخت مقابلہ کیا، پھر دجلہ کی طغیانی نے وسیلے شہر توڑ دی اور حملہ آور اندر گھس گئے۔ پورا شہر جلا کر خاک سیاہ کر دیا گیا۔ گرد و پیش کے علاقے کا یہ بھی یہی ہے شروع۔ اشور کا بادشاہ خود اپنے محل میں آگ لگا کر جل مرا، اور اس کے ساتھ ہی اشوری سلطنت اور تہذیب بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ زمانہ حال میں آثار قدیمہ کی جو کھدائیاں اس علاقے میں ہوئی ہیں، ان میں آتش زدگی کے نشانات کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ یوں اس قوم کی زندگی جو ہے وہ، اس کا دور جو ہے وہ 118 سال بعد جو ہے وہ تباہی کا شکار ہوا۔ یاد رکھیے ہر قوم کی ایک مدت ہے، اگر وہ اپنی اصلاح نہیں کرتی تو پھر وہاں پر عذاب مسلط کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں، ہمارے پاکستان کو بھی اللہ تعالیٰ بچائے، اور ہمیں وہ نظام لانے کی بھرپور جو ہے وہ توفیق دے جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ چلیے یہ آج کا پروگرام تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔